لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم فلله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لائق صد احترام مومنین اور مومنات، ناظرین کرام، سلسلہ خواص سے اسماء حسنہ کے ساتھ ایک اور درس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم نے جیسا کہ متواتر آپ کی خدمت عالیہ میں یہ عرض کیا ہے کہ یہ جو پروردگار عالم کے اسماء مبارکہ ہیں یہ اس کے اسماء صفات ہیں۔ یہ وہ صفات ہیں کہ جو پروردگار عالم کے وہ افعال ہیں، یہ اس کے نام بھی ہیں اور اس کے کام بھی ہیں۔ تو اس کے اندر کوئی سوال کر سکتا ہے کہ یہ پروردگار عالم جیسے اللہ کریم ہے اس طرح سے ہم بھی کرم کرتے ہیں، تو پھر اس کے کرم میں اور ہمارے کرم میں فرق کیا ہے؟ فرق ہے اتمام کا، تمام کا۔ پروردگار عالم کا کرم ایسا ہے کہ وہ اپنے علم لامتناہی سے جانتا ہے کہ جس پر کرم کر رہا ہے وہ کرم کا اہل ہے، اور ہم جب کرم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ نہیں جانتے کہ جس پر کرم کیا جا رہا ہے وہ اہل ہے یا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا کرم پروردگار عالم ہی کے کرم سے اخذ شدہ ہے، اسی کے کرم کی ایک جھلک ہے، اس کا مظہر ہے کہ جو ہم انسانوں سے چھلکتا ہے اور لوگوں پر بکھر جاتا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ہم بھی کریم ہیں وہ بھی کریم ہیں، تو بھائی ہم کانسٹنٹ اور مستقل انڈیپینڈنٹ کریم نہیں ہیں۔ اگر ہم کریم ہیں تو اس رب کریم کی وجہ سے کہ جو عین کرم ہے، ہم عین کرم نہیں ہیں، وہ عین کرم ہے۔ تو ایک یہ بات ہو گئی آپ کی خدمت میں جو ہم نے عرض کر دی۔ ایک دوسری بات اور تذکراً میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اسے بھی ذکر کیا جائے، اور ابتدا ہی میں یعنی اس درس کے ابتدا میں ذکر کیا جائے کہ ایک ظرف ہے کہ جس ظرف کے اندر انسان پانی بھرتا ہے، اور اس ظرف کو جب پانی سے بھر لیتا ہے تو پھر اس پانی سے استفادہ کرتا ہے، اس کو کام میں لاتا ہے۔ لیکن اگر وہ برتن گندا ہو، آلودہ ہو، تو نہ فقط یہ کہ دنیا کا صاف شفاف ترین پانی لا کر اس میں ڈال دیں تو وہ گدلا ہو جائے گا اور خراب ہو جائے گا اور آلودہ ہو جائے گا، چونکہ وہ برتن آلودہ تھا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کسی استفادے کے کام کے لیے بھی نہیں رہے گا، کام کا نہیں رہے گا۔ لہٰذا جب انسان ان اسماء حسنہ سے استفادہ کرے تو اس بات کو بہت زیادہ ملحوظ خاطر رکھے کہ اپنے نفس کو، اپنی روح کو بھی پاکیزہ کرنا ضروری ہے، تاکہ یہ اسماء، ان کے جو آثار ہیں وہ مثبت انداز سے انسان کے اوپر وارد ہو سکیں۔ آئیے رب ذوالجلال کے ناموں میں سے وہ نام کہ جو الرزاق کے بعد آج ہم آپ کی خدمت میں جس سے آغاز کر رہے ہیں، الرقیب، پروردگار عالم رقیب و خیال رکھنے والا، نگاہ رکھنے والا، دیکھنے والا،
مراقبہ کرنے والا، واچ رکھنے والا، الرقیب. تو اچھا، ایک معنی الرقیب کا یہ بھی ہے کہ جاگتے رہنے والا. ٹھیک ہے، کیا ہے اس معنی اور اس لفظ اس میں پروردگار عالم کی خصوصیت کیا ہے؟ غفلت کو انسان سے دور کرتا ہے. غافل انسان، غفلت دور ہو جاتی ہے. جو شخص 40 روز تک التزام کے ساتھ یعنی کنٹینیوٹی کے ساتھ، کنٹینیوسلی یا رقیبوں کو 312 مرتبہ 312 مرتبہ اگر اس کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے دل سے غفلت دور ہو جاتی ہے پروردگار عالم کے اس اسم مبارک کے صدقے میں. اور جو نماز میں سستی کرتا ہو، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو نماز پڑھنے میں سستی کرتا ہے، اذان ہو گئی، وقت نماز وارد ہو گیا، مگر اٹھ کے جا کر نماز پڑھنے میں سستی کرتا ہے، دیر لگاتا ہے، کاہلی کا شکار ہے، تو پھر وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر اور کثرت کے ساتھ کیا پڑھے؟ یا رقیبو، یا محییو اور یا ممیت. ٹھیک ہے، یا رقیبو یا محیی بھی پڑھ سکتا ہے اور یا محییو دونوں انداز سے پڑھ سکتا ہے. یا رقیبو یا محیی یا ممیت. اس کو کثرت کے ساتھ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اگر پڑھے گا تو اسے عبادتوں کی طرف رغبت مل جائے گی. اور پھر ایک اور اسی اسم مبارک کے رب ذوالجلال الرقیبو کی یہ خاصیت ہے اور اس کی یہ تاثیر ہے کہ جسے دشمن کا خوف ہو، وہ یا رقیبو کو 7 مرتبہ اس کے شر سے امان پانے کی نیت سے تلاوت کرے. 7 مرتبہ پڑھنا ہے. اب کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ مولانا کبھی کہتے ہیں کہ 112 مرتبہ، 102، کبھی 200 مرتبہ، کبھی 500 مرتبہ اور کبھی 7 مرتبہ. تو یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ جو اعداد ہیں، ان اعداد کی اپنی تاثیر ہے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ہم تک پہنچ رہے ہیں. الرقیبوں کے بعد الرؤوفو، مہربان. ٹھیک ہے، الرؤوفو. جو کوئی شخص یا رؤوفو 287 مرتبہ یعنی کہ 287 ٹائمز اگر کوئی یا رؤوفو کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے دل سے قساوت قلبی دور ہو جاتی ہے. کسی کا دل بہت سخت ہوتا ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ اسے رونا نہیں آتا، یا کسی پر کوئی ظلم ہو رہا ہے، یا مثال کے طور پر کوئی پرابلم کے اندر ہے اس کے سامنے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سخت دل لوگ ہوتے ہیں، قساوت قلبی اگر کوئی دور کرنا چاہ رہا ہے تو پھر وہ 287 ٹائمز پڑھے گا یا رؤوفو. اگر کوئی شخص اپنے دشمن کی طرف متوجہ ہو کر یا حلیمو یا رؤوفو یا منان، ٹھیک ہے، اگر ظالم کے پاس گیا اور ظالم کی سختی سے وہ بچنا چاہ رہا ہے کہ ظالم اس کے لیے نرم ہو جائے، تو یا رؤوفو نہیں، یا حلیمو یا رؤوفو یا منان، یا حلیمو یا رؤوفو یا منان یہ پڑھے، اور اس کے اندر کوئی عدد نہیں ہے، بس اسے پڑھے. یا حلیمو یا رؤوفو یا منان پڑھ کر اس کی طرف متوجہ ہو کر یا حلیمو یا رؤوفو یا منان پڑھے گا تو وہ اپنے ظالم کو خود سے نرمی کرتا ہوا پائے گا. کثرت کے ساتھ اگر پڑھا جائے تو پروردگار عالم کا یہ اسم مبارک یا رؤوفو انسان کے خوف کو دور کر دیتا ہے، دل سے خوف کو مٹا دیتا ہے، خوف کو دور کر دیتا ہے. یا رؤوفو کثرت کے ساتھ اگر پڑھا جائے تو انسان کے دل سے خوف اور مخافات دور ہو جاتے ہیں. قضائے حاجت کے لیے الرؤوفو کس انداز سے مؤثر ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک ہفتے تک روزانہ 187 ٹائمز روزانہ ایک ہفتے تک یا رؤوفو کی تلاوت کرے گا تو اس کی حاجت پوری ہو جائے گی. اب ایک روایت ہے کہ جو روایت سرکار ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام آقا و مولا کی بارگاہ سے ہم تک پہنچی ہے، اور امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد بزرگوار یعنی کہ سرکار باب الحوائج امام موسیٰ ابن جعفر کاظم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ مولا فرماتے ہیں کہ دشمن کے سامنے جاتے ہوئے کثرت کے ساتھ یا رؤوف یا رحیم، یا رؤوف یا رحیم کی تلاوت کرو تو وہ تمہارا دشمن تمہارے سامنے زیر ہو جائے گا، یعنی کہ وہ اپنے ہتھیار تمہارے سامنے ڈال دے گا. اب اس کے اندر ایک اور انداز سے بھی یا رؤوف یا رحیم ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص اسے کربلائے معلیٰ جانے کا موقع مل جائے، اور پروردگار ہم سب کو نصیب فرمائے
کہ یہ دل کربلا کی زیارت کے لیے مشتاق ہے بہت زیادہ۔ تو اب جیسے وہ کربلا معلیٰ پہنچتا ہے، بالائے سر امام حسین علیہ السلام ذریح اقدس کی قریب تحت قبہ ایسے کھڑا ہو جائے کہ مولا کی ذریح کی طرف اس کا رخ ہو، اور 1000 مرتبہ یا رؤوف ہو یا رحیم کی تلاوت کرے، اور وہ رات شب جمعہ ہونی چاہیے۔ شب جمعہ 1000 مرتبہ یا رؤوف یا رحیم کی تلاوت، اسی بات کو ذہن میں رکھ کے کہ اگر کوئی سختی کے ساتھ پیش آ رہا ہے یا کوئی دشمن ہے، اس کے مقابلے کے لیے، اس کو زیر کرنے کے لیے، یا اسے اپنے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنے کے لیے، یہ اس نیت کے ساتھ پڑھا جائے 1000 مرتبہ یا رؤوف یا رحیم۔ پھر پروردگار عالم کے 2 اسما ہیں، ایک الرائیو اور ایک الرافعو۔ ان دونوں کے تقریباً ایک ہی جیسے معنی ہیں اور تقریباً ایک ہی جیسی تاثیر ہے۔ رفعت شان کے لیے، انسان کی اپنی شان میں بلندی کے لیے انسان الرائیو یا رائیو کی تلاوت کرے۔ 40 روز تک ہر دن اگر 221 مرتبہ یا رائیو یا رائی اگر پڑھے گا تو پروردگار اس کی شان میں اضافہ فرمائے گا۔ الرافعو یا رافعو کے اعتبار سے بھی یہی فائدہ ہے کہ وہ انسان کے مقام میں بلندی کے آثار لے کر آتا ہے۔ یہ اسم مبارک پروردگار کہ جو نصف شب میں یا نصف نہار میں 100 مرتبہ دوام کے ساتھ تلاوت کرے تو پروردگار عالم اسے دنیاوی اعتبار سے، یہ بات یاد رہے کہ دنیاوی اعتبار سے اس وقت بات ہو رہی ہے کہ وہ بلندیاں حاصل کرے گا، دنیا کے اعتبار سے، دنیاوی نعمتوں کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے، جاہ و حشم کے اعتبار سے بلندی عطا کرے گا۔ اگر اس ذکر کو یا رافع الدرجات کی ترکیب کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو بھی اس کی تاثیر اور بڑھ جاتی ہے، اور وہی تاثیر دیتا ہے یا رافع الدرجات کے درجات کو رفیع کرنے والا، بلند کرنے والا۔ الرافعو کے بعد پروردگار عالم کا وہ اسم مبارک ہے کہ جسے السمیع کہا جاتا ہے۔ السمیع، سننے والا۔ اگر انسان کی سننے کی قوت کمزور ہو گئی ہے کہ کسی کان سے سننے میں انسان کو پرابلم ہو رہی ہے یا کم آواز آ رہی ہے، کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک کان ٹھیک سنتا ہے، دوسرا کان کم سنتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ السمیع کو مسک اور زعفران سے لکھ کر اسے کسی تیل سے دھویا جائے۔ کون سا تیل ہو؟ یہ وہ تیل ہو کہ جسے آپ کان میں ڈال سکیں، سرسوں کا تیل ہو یا کھوپرے کا تیل ہو، کیا کہتے ہیں، کوکونٹ آئل، یا پھر یہ کہ سرسوں کا تیل ہو۔ آپ اس کو السمیع لکھ کر زعفران اور مسک سے لکھ کر، یا اگر مسک نہ ملے تو صرف زعفران سے لکھ کر السمیع کو یا سمیع کو لکھ کر اسے اسی تیل سے دھو لیں، اور اس تیل کو جب آپ دھوئیں گے تو اس تیل کو آپ گرم کریں گے، ٹھیک ہے؟ جب آپ اسے گرم کرنے کے لیے رکھیں گے تو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کر اس تیل کو آپ نے 180 مرتبہ اس پر یا سمیع پڑھنا ہے، اس تیل پر، ٹھیک ہے؟ السمیع لکھ کر دھونا ہے، ٹھیک ہے؟ مسک و زعفران سے لکھنا ہے، اس کے بعد تیل سے دھونا ہے۔ اس تیل کو کسی کنٹینر میں رکھ کر ایک چولہے کی آگ یا کوئلے کے اوپر اسے رکھا جائے تاکہ اس کو آگ کی گرمائش ملتی رہے، اور تب تک آپ 180 مرتبہ اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک تلاوت کریں گے کہ 180 مرتبہ یا سمیع اس پر آپ دم کریں گے، اور اس کے بعد ایک ایک قطرہ آپ اس کان میں ڈالیں گے کہ جو کم سنتا ہے، تو پروردگار عالم اس کی اس سماعت کی قوت کو واپس پلٹا دے گا۔ قضاء حاجت کے اعتبار سے، اب یہ دیکھیں، قضاء حاجت ہر نام کے اعتبار سے الگ تاثیر ہے، یا ہر نام کے اعتبار سے اس کی تلاوت کا الگ عدد ہے۔ لہٰذا جب بھی پروردگار عالم کا کوئی نام ڈسکس ہو رہا ہے تو آخر میں یہ بات ضرور آ رہی ہے کہ قضاء حاجت کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے ہر نام سے قضاء حاجت کے لیے توسل اختیار کر سکتے ہیں۔ السمیع کے لیے اگر انسان کوئی خاص حاجت رکھتا ہے، یا استجابت دعوات یعنی دعاؤں کی استجابت کے لیے 180 مرتبہ روزانہ اگر انسان پڑھتا ہے تو اسے اس کی حاجت مل جاتی ہے۔ اگر ایک جملہ ہے جو کہ قرآن کریم کی بھی ایک آیت کا ٹکڑا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اگر یہ جملہ انسان 7 مرتبہ اگر اس کی تلاوت نماز صبح کے بعد روزانہ کرتا ہے تو اس دن کے جو اس کے امپورٹنٹ کام ہیں وہ سارے کے سارے آسانی کے ساتھ پروردگار عالم کے اذن سے ہو جاتے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ
وہو السمیع العلیم. 7 مرتبہ پڑھنا ہے اذان نماز صبح کے بعد. تو اس دن کے کام مکمل ہو جاتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا لوگوں سے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وقت میں برکت نہیں ہے, ایک دن کے اندر ہم 3 4 کام کر لیا کرتے تھے, مگر اب ایک ایسا دور ہے کہ جس دور کے اندر ہم ایک کام بھی بہت مشکل کے ساتھ ہم مکمل کر پاتے ہیں ایک پورے دن کے اندر. تو السمیع 180 مرتبہ. اب آ جائیے السیدو یا سیدو. سید کون؟ سردار. تو دنیا اور آخرت کے شرف کو حاصل کرنے کے لیے, دنیا اور آخرت کے شرف کو حاصل کرنے کے لیے 111 مرتبہ ہر نماز کے بعد اگر کوئی یا سیدو پڑھتا ہے, یا سیدو یا پھر یا سید سادات, دونوں اعتبارات سے اسے پڑھا جا سکتا ہے. یا سیدو بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا سید سادات بھی پڑھا جا سکتا ہے. تو اس کی تاثیر اس اعتبار سے کہ شرف اسے پروردگار عالم عطا فرماتا ہے. السبوح پاک منزہ, ٹھیک ہے. پروردگار عالم مخلوقات کی صفات سے پاک ہے. پروردگار عالم مخلوق تو نہیں ہے, وہ خالق کل ہے, تو لہٰذا وہ ہر عیب سے پاک ہے پروردگار. اب اگر انسان کے اندر کوئی ایسی بری عادت ہے کہ جو چاہتے ہیں, فار ایگزامپل والدین چاہتے ہیں کہ میرے بچے کی کوئی بری عادت ہے کہ جو اس سے ختم ہو جائے, اس سے دور ہو جائے, تو چاہیے کہ 78 مرتبہ 78 ٹائمز روزانہ دم کریں اس پر پڑھ کر, یا اسے کہیں, اس اولاد کو کہیں, یا اس بچے کو کہیں, یا اس شخص کو کہیں کہ جو اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے بری عادتوں سے, کسی بھی قسم کا عیب, کسی بھی قسم کی برائی, اس سے اگر پاک کرنا چاہ رہا ہے اپنے آپ کو, تو 78 ٹائمز پروردگار عالم کے اس اسم مبارک سے مدد حاصل کرے. السبوح. اگر کوئی شخص روٹی پر یا سبوح لکھ کر اسے کھائے گا, کس دن؟ جمعہ کے دن, جمعہ کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد, تو اس کے اندر ملک کی صفات یعنی کہ بادشاہ کی صفات پروردگار عالم اس کے اندر عطا کرے گا. اب اس کی تفسیر نہیں معلوم, لیکن اس کے اندر وہ صفات پیدا ہو جائیں گی کہ جو انسان کے ملوکیت کے اعتبار سے یا بادشاہت کے اعتبار سے اس میں ہوتی ہیں. یہ اس کے خواص میں سے ایک خاصیت ہے. اب آ جائیے الستارو. الستار ستر پوشی کرنے والا, پردہ ڈالنے والا. روایت یہ بیان کرتی ہے کہ ہر مومن کے لیے ایک تمثال ہے, اِنَّ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ تِمْثَالٌ فِي الْعَرْشِ, کہ جیسے مومن ایک زمین پر ہے اسی کی شکل کا ایک اس کی کاپی کہہ لیجئے وہ عرش پر بھی موجود ہے. تو جب انسان سجدہ کرتا ہے یا رکوع کرتا ہے یا کوئی نیک کام کرتا ہے, کوئی عبادتوں میں سے کوئی انجام دیتا ہے, تو فرشتے اس کی اس تمثال کو, اس انسان کی, اس مومن کی اس تمثال کو کہ جو عرش پر موجود ہے, اسے دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں, اور ملائکہ اس کے حق میں دعا کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص زمین پر کوئی گناہ انجام دیتا ہے تو ملائکہ دیکھیں اس سے قبل پروردگار عالم اس مومن کی اس تمثال پر پردہ ڈال دیتا ہے کہ کہیں ملائکہ اس کے اس عمل کو انجام دیتا ہوا اسے نہ دیکھ لیں. تو پروردگار عالم کون ہے؟ ستار العیوب ہے. اگر کوئی شخص کرامت اور عزت حاصل کرنا چاہتا ہے, لوگوں کے درمیان عزت حاصل کرنا چاہتا ہے, کرامت حاصل کرنا چاہتا ہے, تو اسے چاہیے کہ 1061 مرتبہ پروردگار عالم کے نام میں مبارک یا ستاروں کی تلاوت کرے اپنی عزتوں میں اضافے کے لیے. لیکن اذان محترم اس کے اندر ایک چھپا ہوا نقطہ بھی ہے, اور وہ یہ نقطہ ہے. کیا نقطہ؟ کہ انسان اپنے آپ کو برائیوں سے اگر پاک کر لے گا تو خود بخود اس کی عزت اس کے معاشرے کے اندر ہونا شروع ہو جائے گی. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات کسی شک و شبہ سے خالی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی غیبت کرتا ہے, یعنی اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتا ہے کسی اور سے, تو آٹومیٹیکلی اس کے دوستوں کے درمیان اور اس کے محبوب لوگوں کے درمیان جو اس کا سرکل ہوتا ہے اس کی محبوبیت کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب آ جائیے السلامو. مریض کی شفا کی نیت سے اگر 131 مرتبہ اس کے سراہنے کھڑے ہو کر پڑھا جائے یا سلامو, تو پروردگار عالم اسے اس مرض سے اور اس بیماری سے شفا عنایت فرماتا ہے. دشمن کے خوف سے بچنا ہے, اس کے شر سے بچنا ہے, تو کیا کریں گے؟ پانی پر 318 مرتبہ دم کر کے دشمن کو پلایا جائے. اگر
پانی پر دم کیا جائے 318 مرتبہ اور دشمن کو پلایا جائے تو وہ نرم روح ہو جاتا ہے اور لین ہو جاتا ہے انسان کے لیے۔ یا سلاموں کو اگر کوئی شخص 111 مرتبہ روزانہ تلاوت کرتا ہے تو اس کا دل روحانی امراض سے پاک ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یا سلاموں کو 111 مرتبہ روزانہ تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کے دل کو امراض روحانی سے پاک فرما دیتا ہے۔ اور اس کا ایک اثر اور ہے کہ جو جنت الفردوس کے اندر دارالسلام ایک خاص مقام ہے، دارالسلام، اسے وہاں پر رہنا پروردگار عالم اپنے اسم مبارک یا سلاموں کے نتیجے میں اس کی برکت سے عنایت فرماتا ہے۔ ایک اسم مبارک ہے پروردگار عالم کا، نام ہے یا سلطانو۔ یا سلطانو کا 150 مرتبہ ذکر کرنا، اس کا دہرانا، یا سلطانو، پروردگار عالم اسے تسلط عنایت فرماتا ہے، اور اسے پوزیشن کہہ لیجئے، تسلط کہہ لیجئے، وہ پروردگار عالم اسے عنایت فرماتا ہے۔ اب ہے ایک اور اسم مبارک الشہیدو۔ الشہیدو کے معنی کیا؟ گواہ، دیکھنے والا، وٹنس۔ اگر کوئی فرد یا کوئی چیز گم ہو جائے، اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے، کھو جائے، یا کوئی فرد گم ہو جائے یا غائب ہو جائے، تو اس کا نام ایک ورقے پر لکھ کر، ایک پرچے پر لکھ کر درمیان میں اس چیز کا نام یا اس شخص کا نام لکھا جائے، اور چاروں درمیان میں ایک پیپر لیا جائے چھوٹا سا، اس پیپر کے اوپر بیچ میں وہ چیز لکھی جائے یا وہ نام لکھا جائے اس شخص کا۔ اسی پیپر کے چاروں کارنرز پر کیا لکھا جائے؟ شہید الحق۔ چاروں کارنرز پر شہید الحق، شہید الحق، شہید الحق، شہید الحق، درمیان میں اس چیز کا نام یا اس شخص کا نام ہو۔ اور نصف لیل میں، آدھی رات کو، آسمان کے نیچے کھلے سر کے ساتھ اس پرچے کو رکھا جائے اور اس کو دیکھ کر یا شاہدو یا شہیدو، اس پرچے پر نگاہ کر کے یا شاہدو اور یا شہیدو 70 مرتبہ اگر تلاوت کیا جائے تو وہ گم شدہ چیز اسے واپس مل جائے گی، یا وہ غائب فرد جو ہے وہ پلٹ کر واپس آ جائے گا باذن اللہ۔ اور یہ بہت مجرب ہے کہ اگر کسی کی کوئی چیز کھو جائے یا کوئی شخص غائب ہو جائے تو ایک ورقہ لیا جائے، درمیان میں اس کا نام لکھا جائے، چاروں طرف شہید الحق، اور اسے آدھی رات کا وقت ہونے کے بعد کھلے آسمان کے نیچے کھلے سر کے ساتھ اس پرچے کو دیکھ کر یا شاہدو یا شہیدو پڑھے 70 مرتبہ، تو پروردگار عالم اس کی اس گمشدہ چیز کو اس تک پلٹا دیا کرتا ہے۔ الشکورو، شکر کرنے والا اور شکر قبول کرنے والا، دونوں اعتبار سے۔ اگر کسی انسان کو رات میں ٹھیک طرح سے نظر نہ آتا ہو، اگر اس کی آنکھیں اس طرح سے کمزور ہو جائیں کہ اسے رات کے وقت ٹھیک طرح سے بینائی اس کی کام نہ کرتی ہو، اسے نظر نہ آتا ہو، یا گاڑی چلانے کے اندر، کار ڈرائیو کرتے ہوئے اسے پرابلم ہوتی ہو رات کے وقت، تو پانی پر 40 مرتبہ یا شکوروں کو دم کریں اور اس پانی سے آنکھوں کو دھویا جائے تو باذن اللہ اسے شفا نصیب ہوگی۔ اور اگر 526 مرتبہ پڑھا جائے تو اور بھی اچھا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ یا 40 مرتبہ پڑھیں، کیا؟ یا شکورو، ایک پانی پر دم کریں، یا تو 40 مرتبہ کریں، اور اگر وقت ہے آپ کے پاس تو 526 مرتبہ 526 ٹائمز کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ ان آنکھوں کو دھویا جائے اس پانی سے کہ جنہیں رات میں کم بینائی کا پرابلم ہے، تو یہ پرابلم اس کی اللہ کے نام کے صدقے میں دور ہوگی۔ اب اس کے بعد جو رب ذوالجلال کا نام مبارک ہے، اسم مبارک ہے، وہ ہے الشافی یا شافی، ٹھیک ہے؟ کسی بھی دوا پر، کوئی بھی دوا، آپ کو جو دوا میڈیسن دینے والے ڈاکٹر دے رہے ہیں، یا اگر آپ ہومیوپیتھی کی دوا یوز کرتے ہیں تو وہ، یا حکیم کی دوا آپ یوز کرتے ہیں، وہ جو آپ کسی کلینک سے یا کسی طبیب سے دوا لے کر آتے ہیں، اس دوا پر 391 ٹائمز اگر آپ تلاوت کرتے ہیں یا شافی اور اس پر دم کرتے ہیں تو پروردگار اس دوا کے اندر شفا پیدا کر دیا کرتا ہے۔ جو مداومت رکھتا ہے یا شافی، جب اسے وقت مل رہا ہے، جب دن کے اندر بیٹھا ہوا ہے اکیلا، کوئی کام نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے کرنے کو، تو یا شافی اگر ورد اپنی زبان پر جاری رکھتا ہے تو پھر پروردگار عالم اسے امراض ظاہری اور باطنی سے بھی نجات دیتا ہے، یعنی وہ اس کے قریب نہیں آتے، اور اس کی قوت مناعہ کسے کہتے ہیں؟ آج کل جو لفظ بہت زیادہ مشہور ہوا ہے، امیونٹی کے لیے یا شافی انسان ہر وقت پڑھتا رہے۔
تو کیا ہوگا؟ وہ جو بیماریاں ہیں وہ اس پر لپکیں گی نہیں اور اس پر حملہ نہیں کریں گی، اسے امراض سے لڑنے کی قوت مل جائے گی۔ غذا پر پڑھنے سے، اگر یا شافی انسان غذا پر پڑھے کھانے سے پہلے، تو اس کا مضر اثر یا اس میں اگر زہر موجود ہے تو وہ پروردگار عالم کے اس نام مبارک یا شافی کے صدقے میں زائل ہو جائے گا۔ شیخ بہائی یہ کہتے ہیں، اب یہ سننے والی بات ہے کہ شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جو اس دعا کو، کون سی دعا جو اب نیچے آنے والی ہے، اگر کوئی شخص اس دعا کو 70 مرتبہ عقیدے کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ، اور لباس اور بدن کی پاکیزگی کے ساتھ، ترک ذنوب کے ساتھ، یعنی گناہوں کے ترک کرنے کے ساتھ، کسی حاجت کے لیے یا کسی مرض سے شفا یابی کے لیے اور اگر کے لیے پڑھے، اور اگر اس کی حاجت روائی نہ ہو تو قیامت میں میرا گریبان تھام لے۔ یہ شیخ بھائی کہہ رہے ہیں۔ شیخ بھائی کون ہیں؟ جو دینی اعتبار سے بھی اپنے زمانے کے اندر علوم کے ماہر اور دنیاوی اعتبار سے بھی علوم دنیاویہ کے ماہر۔ شیخ بھائی ایک بہت بڑا نام ہے۔ تو شیخ بھائی اس انداز سے کہتے ہیں، اور وہ دعا کیا ہے؟ ہاں، ایک بات اور، ایک شرط اور لگاتے ہیں، اور وہ شرط یہ ہے کہ اللہ یہ کہ مریض کی موت جو حتمی موت ہے اس کا وقت اگر آ گیا ہو تو پھر یہ دعا اثر نہیں کرے گی کہ پروردگار عالم نے اس کی اجل حتمی کے آنے پر کا وقت جو معین کیا تھا وہ آ گئی ہے۔ ورنہ وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ بعزتک و قدرتک، لا الہ الا اللہ بحق حقک و حرمتک، لا الہ الا اللہ فرج برحمتک۔ اگر کوئی شخص اس دعا کو 70 مرتبہ عقیدے کے ساتھ، یقین کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، ترک ذنوب کے ساتھ، لباس و بدن کی پاکیزگی کے ساتھ پڑھتا ہے، کسی حاجت کی نیت سے یا کسی شفا یابی کی نیت سے، تو پروردگار عالم اسے شفا عطا کرے گا۔ شیخ بھائی کہتے ہیں کہ اگر حاجت پوری نہ ہو اور اگر مرض دور نہ ہو تو میرے گریبان تھامے، الا یہ کہ اس کی موت کا حتمی وقت آ گیا ہو۔ تو آج کے اعتبار سے ہمارے اس درس کے اندر یہ اسماء مبارکہ پروردگار عالم تھے کہ جن کو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس دعا کے ساتھ کہ خدا ہمیں مزید یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اپنے عمل کو مزید سے مزید صالح اور صالح تر بنائیں، اور جیسا رب ذوالجلال ہمیں دیکھنا چاہتا ہے ویسا زندگی گزارنے کی ہم کو توفیق عنایت فرمائے، اور اسماء حسنہ پروردگار عالم کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔